بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے روحانی عادات ہیں جن کو پڑھنے سے فرشتے مددگار بن جاتے ہیں؟ دیکھیے، زندگی میں ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب لگتا ہے کہ جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ کاروبار میں مشکلیں آ رہی ہیں، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر دل کا کوئی کام ایسا ہے جو بار بار کوشش کے باوجود پورا نہیں ہو رہا۔ ایسے میں انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ مگر سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے خاص عادات رکھے ہیں جو دل کی ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، ہر بند دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو 5 ایسے روحانی عادات بتانے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو آپ کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرشتے آپ کے کاموں میں مدد کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا وہ اچانک آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا عدد جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 بار پڑھنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ تو ہم روزانہ کتنی بار پڑھتے ہیں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ رحمت اور برکت کی کنجی ہے۔ جب آپ اسے 786 بار خاص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 786 بار کیوں؟ اس عدد میں ایک خاص راز چھپا ہوا ہے۔ قدیم علماء نے بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابجد کی قیمت 786 بنتی ہے، اور جب آپ اسے اتنی بار پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت اور برکت کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے، چاہے وہ رزق کا دروازہ ہو، کاروبار کا ہو، یا پھر کسی رشتے کا۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کو دشمنوں، حسد اور نظر بد سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں حسد بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ آپ کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے، آپ کی کامیابی دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ مگر جب آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا دیتا ہے، کوئی برائی آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کاروبار، رزق اور دل کے کاموں میں بے پناہ برکت آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو ایک ہفتے کے اندر ہی انہیں ایسی آسانیاں نظر آنے لگیں جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ کسی کا بند کاروبار چل پڑا، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کا قرض ادا ہو گیا۔ اب طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب ماحول پرسکون ہو، آپ وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور پورے دھیان اور خشوع کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھنا شروع کریں۔ ہاں، یہ تھوڑا وقت لگے گا، مگر یقین مانیے یہ وقت آپ کی زندگی بدل دے گا۔ جب آپ ختم کریں تو اپنے سینے پر دم کریں اور پھر اپنے دل میں اس کام کا تصور کریں جو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ دعا مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں کہ یا اللہ، میرا یہ کام آسان فرما دے۔ اس کا راز کیا ہے؟ یہ لفظ خود رحمت اور برکت کی کنجی ہے۔ جب آپ اتنی بار اللہ کے نام کو دہراتے ہیں تو آپ کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، آپ کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کو روک سکے؟ فرشتے آپ کی مدد کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں، لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر کیا واقعی اتنا آسان ہے؟ دیکھیے، آسان تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ عمل صرف اور صرف نیک مقاصد کے لیے ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ یہ عمل کریں تو صبر سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے پہلے دن کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئے، مگر مسلسل کرتے رہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کتنا صابر ہے، کتنا پکا ہے اپنے عزم میں۔ جب اللہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے تو پھر وہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اور ایسی قبولیت ہوتی ہے کہ خود بندہ حیران رہ جاتا ہے۔
بسم اللہ کی برکت صرف دنیاوی کاموں تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی روحانی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے۔ جب آپ اتنی بار اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، منفی خیالات دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ، نئی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے عدد کی طرف، اور یہ عدد ہے استغفار کا 1000 بار پڑھنا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، 1000 بار۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز ہے جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں۔ استغفار کی طاقت وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تم پر آسمان سے بارش برساؤں گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کروں گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بناؤں گا۔ یہ وعدہ خود اللہ کا ہے اور اللہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنے تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ 1000 بار کیوں؟ دیکھیے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں، کتنی بار غیبت کرتے ہیں، کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بار کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ سب گناہ ہمارے دل پر زنگ کی طرح جم جاتے ہیں اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتیں، کام نہیں بنتے، مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب آپ 1000 بار استغفار پڑھتے ہیں تو یہ زنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، آپ کی روح میں ایک ہلکا پن آ جاتا ہے، وہ بوجھ جو برسوں سے آپ کے سینے پہ رکھا تھا وہ اتر جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس میں اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار کے اثرات حیران کن ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ آپ کی تمام مشکلیں، بندشیں اور پریشانیاں خود بخود ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کی زندگی سے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں جو سالوں سے کھڑی تھیں۔ لوگ جو آپ سے ناراض تھے وہ خود آ کر آپ سے بات کرنے لگتے ہیں، کام جو مہینوں سے رکے تھے وہ اچانک آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرا بڑا اثر یہ ہے کہ آپ کے دل سے گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہلکے ہو گئے ہیں، آپ کے اندر ایک سکون آ گیا ہے، رات کو نیند اچھی آتی ہے، دن میں دل بے چین نہیں رہتا۔ یہ احساس بہت قیمتی ہے اور جس نے اسے محسوس کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تیسرا اثر یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں بھلائی اور خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے، آپ بیٹھ جائیں اور پورے دھیان کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1000 بار پڑھنا ہے، اور ہاں، یہ وقت لگے گا تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ، مگر یہ 1 گھنٹہ آپ کی باقی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں، صبح 500 بار، شام 500 بار، یا پھر دن میں 4 بار، ہر بار 250۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اسے مسلسل کریں۔ 1-2 دن کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اسے کم از کم 40 روز مسلسل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب آپ استغفار ختم کریں تو آخر میں ضرور کہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اپنی حاجت بیان کریں، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھیں، کوئی شرم نہیں کرنی، کوئی جھجک نہیں دکھانی۔ اللہ سے بات کریں جیسے آپ اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کھل کر۔
اللہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ استغفار کا ایک اور راز یہ ہے کہ یہ رزق میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازمی پکڑ لے، اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے فرج عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے خیال بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، کمائی تو اچھی ہے مگر خرچے اتنا زیادہ ہیں کہ کچھ بچتا نہیں، ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ہمیشہ تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، اور برکت اسی وقت آتی ہے جب دل پاک ہو، جب گناہ معاف ہوں، جب اللہ آپ سے راضی ہو۔ کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے استغفار کا یہ وظیفہ شروع کیا تو پہلے ہفتے میں ہی انہیں ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو گیا جن کا انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ کسی کو کوئی پرانا قرض واپس مل گیا جو برسوں سے بھولا ہوا تھا، کسی کو اچانک کوئی نیا پروجیکٹ مل گیا، کسی کے کاروبار میں اچانک گاہک بڑھ گئے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت استغفار سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، دل سے بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ رٹے رٹائے انداز میں پڑھ دیتے ہیں مگر دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں تو اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو بہتر ہے، اگر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، مگر دل میں ندامت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری زبان کی نہیں، دل کی حالت دیکھنی ہے۔ اگر دل سچا ہے، اگر آپ واقعی اپنے گناہوں سے نادم ہیں، اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضرور معاف فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں لائے گا جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اب ہم آ رہے ہیں تیسرے عدد کی طرف، اور یہ عدد ہے یا فتاحو کا 489 بار پڑھنا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے اور اس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ جب آپ کی زندگی میں ہر دروازہ بند نظر آئے تو یہ نام پکاریے، یا فتاحو۔ نام سن کر شاید آپ کو عام سا لگے مگر اس میں جو طاقت چھپی ہوئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ہر بند دروازے کی کنجی ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر انکار کو قبولیت میں بدلنے والا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں مگر کامیابی ہاتھ نہیں آتی۔ نوکری کے لیے کتنے انٹرویو دیتے ہیں مگر ہر بار جواب نہیں آتا۔ کاروبار میں کتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں مگر منافع نہیں ہوتا۔ رشتے کی بات چلتی ہے مگر بار بار رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ایسے میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید میری قسمت میں ہی نہیں لکھا، شاید میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مگر سنیے، اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح اس لیے ہے کہ وہ بند سے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ جب تمام انسانی کوششیں ناکام ہو جائیں، جب ہر طرف سے انکار مل جائے، جب لگے کہ اب کوئی امید نہیں، تب یا فتاحو پکارنے سے وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 489 بار اس نام کو پڑھنے میں ایک خاص حکمت ہے۔ یہ عدد فتح کی ابجد کی قیمت ہے، اور جب آپ اسے اتنی بار دہراتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہم، تو ہی فتح دینے والا ہے، تو ہی کامیابی عطا کرنے والا ہے، میرے لیے راستے کھول دے۔ یہ نہ صرف زبان سے پکار ہے بلکہ روح کی آواز ہے جو اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ اس کے اثرات دیکھیے کتنے زبردست ہیں۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ ہر بند کام کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو مہینوں سے رکا ہوا تھا، جس میں ہر روز کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی، وہ اچانک آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ خود آ کر آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں، حالات آپ کے حق میں پلٹنے لگتے ہیں۔ دوسرا بڑا اثر یہ ہے کہ انکار قبولیت میں بدل جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ کو بار بار نہیں کہا تھا، وہ خود آ کر ہاں کہنے لگتا ہے۔ جس دفتر سے آپ کو مایوسی ملی تھی، وہاں سے اچانک مثبت جواب آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فتح ہے، اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی راہیں ہیں۔ تیسرا اہم اثر یہ ہے کہ بند نصیب، رکے ہوئے کام اور تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں تو خیر لکھی ہوتی ہے مگر گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا پھر کسی آزمائش کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے۔ یا فتاحوں کا ورد کرنے سے یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ نعمتیں آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھیں۔ اب طریقہ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ نماز فجر کے بعد جب صبح کی تازگی ہو، جب ماحول پرسکون ہو،
آپ قبلہ رخ بیٹھ جائیں، وضو کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ 489 بار یا فتاح پڑھنا شروع کریں۔ ہر بار جب آپ یہ نام لیں تو محسوس کریں کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے، اللہ آپ کے لیے راستے کھول رہا ہے۔ جب آپ ختم کریں تو اپنی حاجت دل میں بولیے، کھل کر بتائیں اللہ کو کہ آپ کو کیا چاہیے، کون سا کام مکمل کرنا ہے، کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ شرمائیے مت، جھجکیے مت، اللہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، آپ کی ہر دعا قبول کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ عمل فتح اور کامیابی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ فتح صرف جنگ میں ہی نہیں ہوتی، زندگی کے ہر معاملے میں فتح درکار ہوتی ہے۔ کاروبار میں فتح، تعلیم میں فتح، رشتوں میں فتح، صحت میں فتح، ہر چیز میں فتح۔ اور جب آپ یا فتاح پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو ہر میدان میں فتح عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کیں، بہت منتیں مانگیں، مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، دعا مانگنا کافی نہیں ہے، دعا کو قبول کرانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، فوری نتائج کی توقع نہ رکھیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مسلسل کریں، 1-2 دن کر کے چھوڑ نہ دیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا۔ جو بندہ مشکل میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا، جو آزمائش میں بھی صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اسے بہت بڑا اجر دیتا ہے، اور جب وہ اجر ملتا ہے تو انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا جس کا اسے خیال بھی نہیں تھا۔ یا فتاح کا ورد کرتے وقت ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کوششیں بھی جاری رکھنی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف بیٹھ کر پڑھتے رہیں اور باقی کچھ نہ کریں۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں تاکہ وہ کوشش کریں، محنت کریں۔ آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے، اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں۔ جب آپ کی کوشش اور اللہ کی مدد مل جاتی ہے تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب انہوں نے یا فتاح کا یہ ورد شروع کیا تو پہلے ہفتے میں ہی انہیں ایسے مواقع ملنے لگے جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے۔ کسی کو نوکری مل گئی، کسی کا قرض معاف ہو گیا، کسی کا رشتہ طے ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی فتح ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ روحانی عادات کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کام کرنے والے ذرائع ہیں۔ ان کو پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت بالکل صاف ہو، اور آپ اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام حاجات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیری صفت یا رحمان اور یا رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشحال روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بنا مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اب تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیوہ زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب الجلال، جو میری بہنیں وہ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلندی عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو جو اب تک کفار کے قبضے میں ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا
جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب الجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بنا مانگے عطا فرما، ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاصلین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب کریم، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔